الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم دوستو، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ دنیا کی زندگی انسان کو غافل کر دیتی ہے، لیکن ان غفلت والی زندگی میں بھی آخرت کی یاد کے لیے حق تعالی شانہ نے بے شمار نشانیاں اور علامتیں رکھی ہوئی ہیں. اور انسان کو جن نشانیوں کو حق تعالی شانہ نے رکھی ہوئی ہے، اس میں انسان ہر روز دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جنازوں کے اٹھتے ہوئے، اور قبرستان میں قبروں کو بنتے ہوئے اور کھودتے ہوئے اور مردوں کو دفن کرتے ہوئے، اور طاقتور سے طاقتور ترین انسان کو قبر کے گڑھے میں جاتے ہوئے جو ہے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہی انسان کے لیے نشانی ہے کہ جو انسان دنیا کی ریل پیل میں اور دنیا کے کھلونے میں اور دنیا کے تاج اور تخت کے تلاش میں اور قوت و طاقت کے مدہوش اور ناز اور حسن کے نخرے کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں دفن کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، اور ان کے خوبصورت اور حسین و ترین جسموں کو
قبر میں جو ہے مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتا ہوا جو ہے آپ نے جانا ہوگا. یہ خوبصورت اور حسین و ترین اجسام اور جسم ریزے ریزے ہو کر خاک میں اڑتا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بدن پر انسان ہزاروں قسم کی خوشبوئیں اور پرفیومز لگایا کرتا تھا، وہ بدبوؤں کا ڈھیر بن کر جو ہے مٹیوں کے اندر کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بن رہا ہے. اور ظالم اور جابر ڈکٹیٹر اور آمر حکمران کے کفنوں کو کفن کے کپڑوں میں کستا ہوا آپ نے لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہوگا. اس لیے جو ہے حق تعالی شانہ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے موت کو یاد کرتے ہوئے اور قبر کو یاد کراتے ہوئے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، بڑی بڑی امیدوں نے تمہیں غافل کر دیا، دلوں میں بڑی بڑی آرزوؤں نے اور ان آرزوؤں کے حاصل کرنے نے تمہیں غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، موت کی چاہت نے کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. ہاں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیت کریمہ میں موت کی اور قبر کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جو ہیں قبرستان جا پہنچے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں ابھی قرآن مجید کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تھوڑا سا شک و پنج میں تھے، لیکن جب یہ آیتیں اور یہ سورت نازل ہوئی تو ہمارا شک دور ہو گیا. اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے کہ عذاب قبر حق ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقرر فرمایا ہے کہ ان قریب تم جان لو گے، تو اس سے مراد عذاب ہے، اس سے مراد دو عذاب ہے. اول عذاب عذاب قبر ہے اور دوسرا جو عذاب ہے فرمایا وہ عذاب آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اس میں ایک دفعہ فرمایا کہ ان قریب تم جان لو گے، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون. تو گویا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون سے اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اول عذاب قبر ہے اور دوم فرمایا عذاب آخرت ہے. اور عذاب آخرت کا تو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی ارشاد فرمایا
اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ایک اور جگہ بھی فرماتا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو صحیح بات کہنے کی توفیق اور اس پر استقلال بخشتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب اپنی قبر میں بٹھایا جائے پھر وہ شہادت دے کر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان کی تعبیر ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر جو ہے عذاب قبر کا ذکر فرمایا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر فرمایا، جہاں انسان آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمان جو ہیں ہچکیاں بند کر جو ہے صحابہ رو رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے دعاؤں میں سکھایا اللہم انا نعوذ بک من فتنة القبر ونعوذ بک من عذاب الآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی جو ہے فتنے قبر سے جو ہے پناہ مانگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اس نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اور یہ بات چھیڑی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ دعا دیتے دیتے جو ہے انہوں نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فرمایا کہ جہنم کو پیش کیا جائے گا نافرمانوں پر صبح اور شام۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ہمیشہ کا عذاب ہے، صبح اور شام کا تذکرہ فرما کر ہمیشہ جو ہے، اور فرمایا یہ عذاب قبر کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، سورج غروب ہو چکا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی کہ یہودیوں پر عذاب قبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر ان کی قبروں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو نوچتے اور دستے رہتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک بھی زمین میں صرف پھونکار مار دے تو فرمایا زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد میں نقل فرمائی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرمایا کہ بھئی معراج کی رات میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے منہ اور سینوں کو وہ نوچ نہ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ کیا مطلب لوگوں کے گوشت کھاتے تھے؟ یعنی غیبت کرتے تھے، ہاں، اور فرمایا کہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، ہاں، لوگوں کو ذلیل اور حقیر اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگوں کو۔ اللہم احفظنا۔ آج ہم نے مذاق کو کتنا آسان سمجھ رکھا ہے، ہاں، جہاں کہیں بھی کوئی ملتا ہے اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اور حد سے آگے بڑھ کر علماء کی مذاق، ہاں، اللہ والوں کی مذاق۔ ایک بندے نے گناہ والی زندگی چھوڑ دی ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے اس نے داڑھی رکھ لی، سنت کے مطابق کپڑے پہنے، کسی عورت نے تو اب لوگ جو ہے اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت پہلے کوئی اور زندگی تھی، بعد میں اس نے اپنے گناہ والی زندگی سے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ پردے میں آ گئی، نقاب میں آ گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی دعوت کا کام کرنے لگی، تو لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور خصوصاً یہ ہماری سوسائٹی میں تو بہت ہے کہ بھئی اگر کسی کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزری ہے تو ہم جو ہے کبھی اس کو تانا دیتے ہیں، کبھی اس کو مذاق کرتے ہیں، یہ لوگ ہاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مجھے آ کر دعوت دیتا ہے۔ بھئی تو کون سا بڑا آ گیا؟ ہاں، کیا تو دعوت کا مستحق نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس سے برات ظاہر کرتا ہے، ہاں۔ اس لیے جو ہے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، فرمایا کہ ان کے ناخن جو ہے تانبے کے تھے، اور وہ اپنے منہ اور سینوں کو جو ہے اپنے ہی ناخن سے نوچ رہے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی نجار کے باغ میں گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں گئے۔ آپ کھچر پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے چند جانوروں پر سواری کی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی موقع پر تذکرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچر پر سوار تھے، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں یکایک وہ کھچر جو ہے بدکا، گھبرایا، اور گھبرا کر جو ہے وہ ہٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے گرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ قبریں تھی، 4 تھی، 5 تھی یا 6 قبریں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھا کہ کوئی پہچانتا ہے ان قبر والوں کو؟ ہاں، کوئی پہچانتا ہے ان قبر والوں کو؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کس حالت میں یہ مرے تھے؟ کہا شرک کی حالت میں مرے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں آج تمہیں عذاب قبر جو ہے سناتا، میں آج تمہیں عذاب قبر جو ہے سنا دیتا۔ فرمایا جیسے میں سنتا ہوں۔ یہ تو صرف عذاب قبر کے سننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں گے، ہاں، مجھے خوف ہے کہ تم مردوں کو، تو یہ تو صرف عذاب قبر سننے پر ہے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اگر جو ہے عذاب قبر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مر علی قبرین فقال ایہما فقال انہما لیعذبان۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گزر رہے 2 قبروں کی طرف سے، 2 قبروں کے پاس سے جو ہے آپ علیہ السلام گزرے تو ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، کسی بڑے امر میں نہیں۔ ہاں، فرمایا ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ پیشاب سے صفائی نہیں رکھتا تھا، یعنی جب استنجا کرتا تھا، ہاں، پیشاب کے لیے جاتا تھا، پی کے لیے جاتا تھا، تو اپنے کپڑے کو نہیں بچاتا تھا، ہاں، اپنے کپڑے کو ناپاکی سے نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی چگل خوری کرتا تھا، ہاں،
لوگوں کی چگلخوری، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کہا، فلانے نے ایسا کہا، فلانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے. ہاں فرمایا چگل خوری کے اندر جو ہے فرمایا مشغول تھا. صحابہ نے پوچھا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ترو تازہ درخت کی ٹہنی لی اور اسے توڑ کر جو ہے قبر کے اوپر رکھ دی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس لیے ایسا کیا؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ تازہ ٹہنی قبر پر رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر تخفیف فرماتے رہیں گے. معلوم یہ ہوا کہ بھئی عذاب قبر تو حق ہے اور سچ ہے. یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا اور قبر کے زقت یعنی تنگ ہو جانے کی آواز سنی. ہاں اور یہ دغتۃ القبر کا عذاب یہ تو فرمایا ہر ایک کے لیے ہے، اللہم احفظنا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے قبر کی آواز سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سنا؟ تم نے حقیقت میں سنا؟ تو حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے سنا ہے کہ جو ہے قبر کی آواز سنی ہے جیسے وہ قبر دونوں طرف سے ایسے مل کر کچل رہی ہو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرہ لوگوں کی چگل خوری، فرمایا کہ یہ مردہ جو ہے نا، یہ جو مرا ہوا انسان ہے یہ لوگوں کی چگل خوری کرتا تھا اور پیشاب سے صفائی صحیح طور پر نہیں کرتا تھا. پیشاب سے صفائی صحیح طور پر نہیں کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص متقی پرہیزگار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے متقی اور پرہیزگار تھا. جب اس کا انتقال ہوا اور دفن کر کے سب لوگ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو درے مارو. اس کو کیا کرو؟ درے مارو. تو اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو پوری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، جو ہے یہ 100 درے مارنے کا آپ نے جو حکم دے دیا، ہاں فرمایا تو جو ہے اس کو تخفیف کر دیا جائے. فرشتوں نے جو ہے درے مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تخفیف کر دی جائے اور مجھے جو ہے بچا لیا جائے. تو پھر حکم ہوا کہ اچھا چلو 50 درے مارو. جب فرشتے 50 درے مارنے کے لیے جو ہے فرمایا اس کو درہ اٹھایا تو اس نے دوبارہ اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی ایک درہ مار دو، ایک درہ. تو فرشتے نے جب ایک درہ مارا ہاں تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. اللہم احفظنا. اور عذاب جو ہے قبر میں جو ہے آگ ہی آگ ہو گئی اور وہ قبر جو ہے گویا کہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئی. پوری قبر جو ہے آگ سے بھر گئی. جب کچھ افاقہ ہوا تو فرشتے سے پوچھا گیا کہ بھئی مجھ کو کس گناہ کے عوض یہ ایک درہ مارا گیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی. ہاں اللہم احفظنا. اللہ حفاظت فرمائے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بہت ممکن ہے کہ اس بندے نے جو ہے بے جانی میں بے خیالی میں جو ہے ہاں بغیر وضو کے نماز پڑھی ہو. اور دوسری ایک بات یہ فرمایا ایک مظلوم کے پاس سے گزر رہا تھا تو، ایک مظلوم تھا، ہاں اس پر ظلم ہوا تھا، وہ بیچارہ مظلوم تھا اور وہ فریاد کر رہا تھا تجھ سے لیکن تو نے اس کی فریاد کو نہیں سنی. اللہم احفظنا. ہاں یہ تو بہت سی دفعہ ہوتا ہے. ہاں اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ایک بندہ آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ بھئی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم اس کو کچھ بھی نہ دو اور جو ہے ایسے ہی چلے جاؤ. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دو. ہاں عامتاً جو ہے لیڈل اور اس کے ارد گرد جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھئی جب باہر آپ نے دیکھا کہ بھئی کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو جب آپ اندر جاؤ تو کوئی نہ کوئی چیز خرید لو ان کے لیے بھی، ان کی نیت سے کہ بھئی چلو پیسے دینے کے بجائے ان کو یہ فروٹ دے دیں گے. ہاں تو اس طرح جو ہے فرمایا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے
کہ اس لیے کہ انسان کو پتا نہیں ہے کہ کون سا اس کا نیک عمل اس کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے. ہاں اس لیے جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجالا تقرض جلودهم بمقارض من النار. اللہ اکبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا، ملائکہ ان کے گوشت کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہے ہیں. ہاں آج تو ہم نے یہ سوچا ہے نا کہ کینچی جو ہوتی ہے ہاں وہ تو کیا ہے، وہ کاتر جو ہے، اور کینچی جو ہے وہ کپڑے کو کاٹنے کے لیے لوہے کی ہوتی ہے، مختلف چیزوں کو کاٹنے کے لیے مختلف کینچی ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آگ کی کینچی رکھی ہے جس سے انسان کا گوشت کاٹا جاتا ہے. ہاں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نارمنگٹن پہ بہت سارے جو ہیں وہ گوشت لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے شورما ہوتا ہے تو وہ گوشت کو جو ہے آگ کے سامنے ایسے گوشت گھومتا رہتا ہے اور پھر وہ اس کو کاٹتے ہیں. ہاں کاٹنے کی چیز اس سے کبھی کوئی جو ہے چھری لیتا ہے، نائف سے کاٹتا ہے، کوئی کس سے کاٹتا ہے. فرمایا اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جہنم میں جو ہے انسانوں کو گوشت کاٹنے کے لیے وہ جہنم کی آگ کی کینچی رکھی ہوئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے خواب میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اچھے کپڑے پہن کر ناجائز کام کے لیے جاتے تھے. اچھے کپڑے پہنے اور کس کے لیے گئے؟ ناجائز کام کے لیے گئے. ناجائز کام کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں مرد اچھے اچھے کپڑے پہن کر نامحرم عورتوں کے پاس جائے. ہاں اسی طرح عورتیں بن سور کر جو ہے نامحرموں کے سامنے جائے. یہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر جو ہیں ہاں فرمایا کہ حرام کام کی طرف جانا. ہاں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اچھے کپڑے پہن کر ناجائز کام کے لیے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک کنواں سخت بدبودار نہایتی گندگی والا ہے، اس میں سے شور اور فریاد کی آوازیں آ رہی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں فرشتوں کو کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی ناجائز کام کے واسطے، اور میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ آدھا بدن ان کا خوبصورت ہے اور آدھا بدن ان کا انتہائی درجے کا بدصورت ہے. ان لوگوں نے آب حیات میں غسل کیا، تمام بدن ان کا خوبصورت ہو گیا اور بدصورتی جاتی رہی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اچھے کام کرتے تھے اور کچھ برے کام بھی کرتے تھے. اللہم احفظنا. در منصور میں یہ روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آدھے بدن بہت اچھے اور خوبصورت ہوں گے اور آدھا بدن جو ہے بہت زیادہ بدصورت ہوگا. پوچھا گیا کہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے فرمایا جنہوں نے کچھ اچھے عمل کیے کچھ برے عمل کیے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرنے سے پہلے جب ان کے گناہوں کی وجہ سے فرمایا ان کو پھر بعد میں جو ہے اللہ معاف کر دے گا تو پھر ان کو جو ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی بدصورتی کو ختم کر دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا جو ہے عذاب قبر اور جو ہے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. ہاں اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے فرمایا شک کرنے کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر سے فارغ ہو کر فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب دیکھا. 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے دونوں بازو پکڑ کر آسمان دنیا پر مجھے لے گئے. یہاں ایک فرشتے کو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے اور ایک آدمی کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے اور ایسی سخت مار کہ اس کا دماغ اور دونوں طرف کا جو اس کا سر کا حصہ ہوتا ہے وہ دور جا کر گر جاتا ہے. یعنی اتنی زور سے وہ پتھر مارتا ہے کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں دور گرتے ہیں. جب فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے
اتنی دیر میں دوبارہ وہ جو ہے فرمایا سر جو ہے اس کا جڑ جاتا ہے اور اس کا دماغ اور دونوں طرف کا گلہ درست ہو جاتا ہے اور پھر پتھر مارتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ آگے چلیے بعد میں بتاؤں گا۔ پھر ہم آگے بڑھے تو ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی میخ ہے جس کا سر جو ہے ٹیڑھا بنا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے ہے، اس کے منہ میں داہنی طرف سے جو ہے وہ میخ ڈال کر جو ہے کان تک پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، وہ میخ کیسی بنی ہوئی ہے؟ ایسی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے اور وہ اندر ڈالتا ہے منہ کے ذریعے اور پھر کان کے ذریعے دوبارہ جو ہے کھینچتا ہے تو یہ سارا حصہ جو ہے کٹ جاتا ہے اور پھر اس کے منہ میں دوبارہ جو ہے داہنی طرف ڈالتا ہے تو وہ داہنی طرف بھی منہ سے لے کر کان تک سارا حصہ پھٹ جاتا ہے۔ پھر جو ہے فرمایا جب اتنے عرصے میں جو ہے داہنی طرف درست ہو جاتی ہے تو پھر بائیں طرف کرتا ہے، جب بائیں طرف درست ہو جاتی ہے تو داہنی طرف کرتا ہے۔ تو میں نے یعنی سرکار نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ آگے چلیے، آگے بڑھے۔ ایک نہر خون کی دیکھی، فرمایا خون ہی خون ہے، اس میں بلڈ ہی بلڈ ہے۔ ہاں، فرمایا وہ ایسی جوش و خروش سے جاری جیسے دیگ چولہے پر جوش مار رہا ہو۔ ہاں، فرمایا ایسی خون، وہ بلڈ کی جو ہے اور خون کی نہر ہے اور وہ نہر بھی کیسے جوش مار رہی ہے، گرم۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ فرمایا اس نہر میں آدمیوں کی ایک جماعت ہے جو ننگے بدن ہیں اور نہر کے کنارے فرشتے کھڑے ہیں۔ فرمایا ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، جب وہ جماعت تیرتی ہوئی کنارے پر آتی ہے تو فرشتے پتھر مار کر انہیں دوبارہ اندر کر دیتی ہے، تو وہ لوگ سارے دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں۔ تو سرکار نے دوبارہ جبرائیل سے فرشتے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آگے بڑھیے۔ چنانچہ ایک مکان دیکھا گیا جس کے نیچے کا حصہ کشادہ اور اوپر کا حصہ تنگ ہے، مثل تنور کے ہیں اور آگے آگ ہی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس میں ایک جماعت آدمیوں کی ہے اور وہ بالکل برہنہ ہے، ننگے ہیں۔ ہاں، اور اس کے اندر شور کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں اور ان سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ تو سرکار نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ چنانچہ وہ پھر آگے بڑھے تو ایک سیاہ ٹیلا دیکھا، ایک بہت سیاہ فام ٹیلے کو دیکھا۔ ہاں، ایک ابری ہوئی جو ہے جگہ کو دیکھا، اس پر ایسے آدمی ہیں جن کے نیچے سے آگ بھڑکتی ہے اور ان کے منہ اور ناک اور کان اور آنکھ کے ذریعے وہ شعلے نکل رہے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ تو سرکار نے پھر پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ چنانچہ وہ آگے گئے تو دیکھا کہ یہاں آگ دور تک جلتی ہے اور اس پر ایک خوفناک فرشتہ مقرر ہے۔ کوئی شعلہ اڑ کر باہر جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو جمع کر کے دوبارہ اندر کر لیتے ہیں۔ تو پھر سرکار نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ بھئی آگے بڑھیے۔ چنانچہ ایک باغ نہایت ہی سبز دیکھا، طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اس میں نہایت ہی خوبصورت ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہیں اور ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے آس پاس بہت سے لڑکے ہیں اور اس باغ میں ایک درخت ہے، اس کے پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کان کے مثل ہیں۔ اور میں اوپر گیا، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں میں نے مکانات دیکھے، اچھے اچھے عمدہ خوبصورت جو ہے موتی اور زبرجد اور سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکانوں کو دیکھا۔ پوچھا یہ کیسے مکانات ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر ملی، اس پر دو برج تھے، ایک گولڈ کا، ایک چاندی کا، ایک سلور کا، اور دونوں کناروں پر اچھے اچھے محل تھے۔ میں نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ محل کس کے لیے ہیں؟ مجھے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ چنانچہ میں نے موتی اور زبرجد اور سبز یاقوت اور سرخ بنے ہوئے مکانوں کو دیکھا، محلے کو دیکھا، اور کنارے پر پیالے اور لوٹے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ نہر سے پانی نکالا
اور پیا، شہد سے زیادہ وہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مکھن سے زیادہ ملائم اور پاکیزہ تھا۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ آج کے جو عجائبات ہم نے دیکھے ان کو تھوڑا بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جن کے سر کچلے جاتے تھے اور دماغ کے جو ہے 2 ٹکڑے ہو کر گر جایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہ پڑھتے تھے اور باقی نمازوں کو بے وقت پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور جو بھی کچھ پڑھی وہ بے وقت پڑھتے تھے۔ ہاں، کبھی پہلے پڑھ لی، کبھی پیچھے، کبھی کیا، کبھی اس کو مؤخر کر دیا، کبھی اس کو جو ہے قضا کر دیا۔ فرمایا یہ عذاب ان پر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہم احفظنا۔ ہاں، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ جو پہلی بات ذکر فرمائی، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ فرمایا چگل خوری، غیبت، جھوٹ اور فساد پھیلانے والوں کا انجام، اور جس کا منہ فرمایا جو میخ سے پھاڑتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان چگل خوری کرتے تھے۔ فرمایا دوسرا ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ فرشتوں کے پاس ایک میخ تھی اور وہ میخ آگے سے ٹیڑھی تھی۔ فرمایا وہ منہ کے اندر ڈالتے تھے اور کان تک سارا حصہ اس کو جب کھینچتے تھے تو وہ سارا حصہ پھٹ جاتا تھا۔ ہاں، پھر جو ہے دوسری طرف کرتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑاتے تھے، آپس میں مسلمانوں کو لڑانا، چگل خوری کرتے تھے، جھوٹ اور غیبت سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے تھے اور فساد کرتے تھے۔ فرمایا یہ عذاب ان کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو خون کی نہریں آپ نے دیکھی تھی، خون کی نہریں، اور اس میں اس طرح جیسے ہانڈی ابل رہی ہو نیچے سے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں جو سود کھاتے تھے، یعنی سود پر مکانوں کو خریدتے تھے۔ ہاں، سود کھانا، سود پر مکان لینا، سود پر مکان، سود پر پیسے لینا، پیسے دینا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا یہ عذاب ان کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہم احفظنا۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ جس نے سود پر مکان لیا یا خریدا اور موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، کیا مطلب؟ یعنی وہ سارا جو ہے دوبارہ سود کو ختم جب تک نہیں کرے گا، فرمایا وہاں تک توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر کے نہیں جائے گا تو اس کا کیا عذاب ہوگا؟ یہ عذاب ہوگا، کیا ہوگا کہ وہ خون کی اور بلڈ کی نہر جو ہوگی، فرمایا اور وہ نیچے سے کھولتی ہوگی، ہاں آگ لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر، اور فرمایا یہ سود خوروں کو ان میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج تو بہت اچھا لگتا ہے کہ او ماشاءاللہ میرا مکان اتنا بڑا ہو گیا۔ اگر سود پر لیا ہے تو میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ، اور صرف توبہ سے نہیں ہوگا، ان سود کو ختم کرو، ان سود کو ختم کرو، ورنہ جو ہے موت کا کیا پتا، موت کا کیا پتا۔ موت تو یقینی ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اور اس کے بعد سرکار نے یہ دیکھا تھا کہ بھئی جن عورتوں اور جن مردوں کو آپ نے برہنہ دیکھا، ننگے دیکھے، اور وہ تنور میں جو ہے جس کا نیچے حصے کا وسیع ہے اور اوپر کا حصہ تنگ ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا کرتے تھے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد اور عورت جو زنا دنیا میں کرتے تھے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کے تنور میں جھونک دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو ان کی شرمگاہوں سے لٹکایا جائے گا اس آگ کے تنور میں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 2 منٹ کچھ سیکنڈوں کی مزے کے لیے انسان اپنے آپ کو کتنا دور کر دیتا ہے اللہ سے، کتنا دور کر دیتا ہے جنت سے۔ فرمایا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، فرمایا ان بے حیائی نے تو عام کر دیا ہے۔ ان باتوں کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اسی طرح جو ہے ایک بات یہ بھی دیکھی تھی کہ بھئی ایک بندہ جو ہے، چند لوگ جو ہے اوپر ٹیلے، اوپر جو ہے یعنی ٹیلے پر جو ہے اونچی جگہ، فرمایا اونچی جگہ ٹیلے پر ہے، ان کے منہ اور ناک اور کان اور آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ان کے منہ سے، ان کے کان سے، ان کے آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں
جو دنیا میں جو ہے لوتی عمل کیا کرتے تھے. کیا مطلب لوتی عمل کا؟ یعنی مرد سے خواہش پوری کرتا تھا. ہاں فرمایا اس کو کہتے ہیں لوتی عمل. فرمایا مرد سے خواہش پوری کرے. اسی طرح جو ہے عورتوں سے خواہش پوری کرے. فرمایا ان کا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ آگ کے ٹیلے پر ہوں گے، آگ ہی آگ ہوں گے، اور وہ آگ اتنی شدت کر جائے گی کہ جب ان کے جسم کے اندر سے جب ناک اور آنکھ اور کان کے ذریعے آگ کے شعلے نکلیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. آگ کے شعلے کس بنا پر؟ ہاں ایسا کس بنا پر ہوگا؟ اللہ کے حکم کو توڑا انہوں نے. ہاں اللہ نے منع کیا کہ بھئی مرد سے خواہش پوری نہ کرے، عورت سے خواہش پوری نہ کرے. فرمایا لواطت والا عمل نہ کیا جائے. لیکن آج اللہ حفاظت فرمائے، فرمایا بے حیائی کے اس عالم میں جو ہے فرمایا تمام حدود کو پار کر دیا جا رہا ہے. ہاں تو یہ لوتی عمل اور لواطت جو لوگ مشغول ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے آگ کے اندر ہوں گے. ہاں اور وہ آگ